وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ زمر آیت نمبر 33 سے 35، درس کا نمبر 21-67. آج کا موضوع، کیا ہم قرآن پاک کو اپنے عمل سے جھٹلا رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو خدا پر جھوٹ بولے اور سچی بات جب اس کے پاس پہنچ جائے تو اسے جھٹلائے. کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ سامعین اکرام، سورہ الزمر آیت نمبر 33. والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. اور جو شخص سچائی لے کے آیا اور جس نے بھی اس کو سچ مانا، اولئک هم المتقون، یہ وہی عذاب سے بچنے والے ہیں. تقوی کا معنی جو ہے وہ لفظی بچنے کا ہے، یعنی یہ لوگ بچنے والے ہیں. کس سے؟ اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کے عذاب سے. لہم ما یشاؤون عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس، رب کے ہاں وہ سب کچھ ہوگا جو یہ چاہیں گے. وذالک جزاء المحسنین، اور یہ ہے نیکی کرنے والوں کا بدلہ. لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا، تاکہ جو برائیاں ان سے ہوئی ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ ان کو اس سے ہٹا دے گا، یعنی ان کے حساب سے ساقط کر دے گا. وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو بہترین اعمال وہ کرتے رہے ان کے لحاظ سے ان کو اجر عطا فرمائے گا. أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور یہ لوگ تم کو ڈراتے ہیں اس کے سوا دوسروں سے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، حالانکہ اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کر دے تو اس کو کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہے. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، اور جسے وہ ہدایت دے دے اس کو کوئی بھٹکانے والا بھی نہیں ہے. الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، کیا اللہ تعالیٰ غالب نہیں ہے اور انتقام لینے والا نہیں ہے؟ سامعین کرام، سورہ زمر ہے اور وہی اللہ کی توحید کی باتیں ہو رہی ہیں، دین اللہ کو خالص کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ، یہ ذرا جملہ یاد رکھیں نا.
کہ جن لوگوں نے اللہ کی طاغوت کی پیروی سے انکار کیا اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ وہی مضمون چلا رہا ہے سامنے کرام، آخر تک آپ دیکھیں گے یہی مضمون تھوڑا بدل کر، یا مثانیہ جو ہم نے ابھی پڑھی تھی نا، والذی انزل الیک آیات بینات مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین آمنوا، تو ملتی جلتی آیات ہیں۔ آج کا جو سبق ہے اس سے پہلے میں گزشتہ سبق کے مضمون کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا کہ گزشتہ جو 32 نمبر آیت تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ جو حق آ جائے، یعنی حق کے وجود سے انکار کر دے، ما نزل اللہ من شیء، قرآن میں ہے یہ کافروں کی بات، تو یا حق آ جائے، وَكَذَّبَ بِالْحَقِّ إِذْ جَاءَ، اور حق پہنچ جائے، یہ زبان سے مان بھی لے پھر اس کی تکذیب کرے، اس سے بڑا ظالم۔ یعنی آج کے یہ کذب بالصدق تو یعنی خاص طور پر ہم پر فٹ آتی ہے یہ آیت، اس کو ذرا نوٹ کر لیں کہ ہم سچائی کو جھٹلا رہے ہیں، ہم نے سچائی کو جھٹلایا ہوا ہے، ہمارے پاس موجود ہے قرآن اور حدیث، یہ دونوں موجود ہے اتھینٹک صورت میں، اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، یعنی اس کی کوئی مثال نہیں لا سکتا، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے عمل سے قرآن اور سنت کو جھٹلا کر زندگی گزار رہے ہیں۔ بہرحال یہ ٹھکانہ جو ہے ان لوگوں کا ٹھکانہ، جس نے بھی حق آنے کے بعد حق کو جھٹلایا اپنے عمل سے، تو یہ جائے گا جہنم میں۔ یہ گزشتہ سبق تھی۔ آج کا جو سبق ہے والذی جاء بالصدق، ایک سوا روکا نہیں، والذی جاء بالصدق، اور جو سچی بات لایا، وصدق بہ، اور جس نے بھی اس سچی بات کی تصدیق کی، یہ لوگ بچ جائیں گے، اولئک ھم المتقون۔ اس بات پہ ذرا غور کیجئے، دیکھیں عذاب سے، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی واحد صورت کیا ہے کہ آپ حق کی تصدیق کریں، سچ کو سچ مانیں، سچ کو جھٹلائیں نہیں۔ اچھا، اس میں ایک بنیادی طور پہ میں اللہ کی عطا سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا۔ ایک تو یہ ہے یہ کائنات بے مقصد نہیں ہے، ما خلقت ھذا باطلا، پھر ہماری تخلیق جو ہے وہ بے مقصد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں بنایا، یعنی یہ بہت ضروری بات ہے۔ یعنی آج کی صورتحال میں تو یعنی ایسا وقت ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو دنیا کے لیے وقف کر دیا ہے، ہمارا مرنا جینا جو ہے وہ دنیا کے لیے ہے۔ آپ دیکھ لیں، اپنی سوچوں کو دیکھ لیں اور دیکھیں، میں جب آپ سے بات کر رہا ہوں، یعنی میں یہاں اگر بیٹھا ہوں تو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ بس میں لوگوں کے جمع غفیر سے بول رہا ہوں، نہیں، میں آپ سے ذاتی طور پہ میں بات کر رہا ہوں۔ تو یعنی ہم نے جب انسان دنیا میں آیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے ایک تو دنیا کے لیے نہیں بنایا، اس کو بنایا ہے آخرت کی کامیابی کے لیے۔ الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، دنیا تمہارے لیے ہے اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے اخروی کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی تم آخرت کے لیے زندگی گزارنی ہے، تمہارا رخ آخرت کی طرف ہوگا، تمہاری منزل اللہ ہوگی اور تم جنت کے لیے کوشش کرو گے۔ یہ میں مختصر الفاظ بول رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی عطا سے۔ دیکھیں، دنیا میں انسان آیا اس لیے کہ یہ جنت چلا جائے،
کیونکہ جنت میں اس کی منزل ہے، اس کا مقصود تو جنت میں ہے۔ لہم، ابھی ہم نے پڑھا ہے، لہم ما یشاؤون عند ربہم، جب ہم جنت جائیں گے تو وہاں کیا، عند ربہم، وہاں رب کے دربار میں ہوں گے۔ سبحان اللہ، کیا کیفیت ہوگی، سوچ سے بالا تر چیز ہے۔ لہم ما یشاؤون عند ربہم۔ اور میں ضرور سورہ قمر کی آخری آیت آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ متقی کہاں ہوں گے؟ یہ آیت نمبر 33 ہم نے پڑھی نا، اولئک ھم المتقون، یہی لوگ متقی ہیں، یہی لوگ بچنے والے ہیں۔ یہ ہوں گے کہاں؟ ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، یا عند ربہم، وہاں عند ملیک مقتدر۔ سبحان اللہ۔ تو یہ متقی جو ہیں، سورہ قمر کی آخری آیت، متقی جو ہیں وہ باغات ہوں گی، نہریں ہوں گی، سچی بیٹھنے کی جگہ ہوگی۔ کہاں؟ عند ملیک مقتدر۔ کیا خوب بات ہے، کیا خوب بات ہے، کیا خوب نظارہ ہوگا، سبحان اللہ۔ تو اب یعنی جو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں بنایا کہ ہم دنیا کو مقصود بنا لیں۔ دیکھیں، دنیا ضرورت ہے، یہ مقصد نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ دنیا بھر کی دولت وغیرہ جو بھی ہے اکٹھے کر لیں، لیکن جب موت آئے گی، موت کا آنا تو برحق ہے، موت آئے گی تو سب کچھ آپ چھوڑ جائیں گے۔ قبر میں تو آپ کے ساتھ یہ چیزیں نہیں رکھی جائیں گی، یہ بیوی بچے اور یہ مال و دولت کے انبار، یہ تو آپ چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ نام آپ کا اس سے نام ہٹا لیا جائے گا، عارضی طور پر بس آپ کا اس وقت نام ہے اس پہ۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا، اور پھر اس کو جنت کا راستہ بتانے کے لیے جملہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جنت کی تیاری کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے۔ جنت میں اس کی منزل ہے، اس کا مقصود بھی ہے، محبوب بھی ہے، مطلوب بھی ہے۔ اب جنت کا راستہ کیا ہے، یعنی جنت کیسے حاصل کی جائے گی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا انتظام کیا ہے۔ اہبطوا منہا فإما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون۔ ہدایت، پہلے انسان کے ساتھ ہدایت آ گئی۔ پہلا انسان ہدایت یافتہ انسان تھا اور ہدایت دینے والا تھا۔ آدم علیہ السلام اپنے بچوں کے لیے رہنما تھے۔ تو اچھا، اب جو ہدایت ہے یہ حق ہے اور سچ ہے۔ جب آپ ہدایت کو قبول نہیں کرتے، مثال کے طور پہ پیغمبر کی دعوت کو نہ سنتے ہیں نہ قبول کرتے ہیں، اللہ کے قرآن کو آپ کتاب ہدایت نہیں مانتے اگر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہدایت کی تصدیق نہیں کر رہے۔ یہاں ہے نا وَصَدَّقَ بِهِ، جس نے بھی اس ہدایت کی تصدیق کی، تصدیق ہوتی ہے عمل سے، تصدیق ہوتی ہے اصل میں دل سے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ میرے زبان سے تو اقرار ہے لیکن دل سے میں اس پہ تصدیق کرتا ہوں۔ ایک بات ضمنی طور پہ میں اللہ کی عطا سے آپ کو یہ بتاؤں کہ انسان دنیا میں جو کام بھی کر رہا ہے، جب تک اس کا دل اس پر ٹھک نہ جائے یہ نہیں کرتا کام، اچھا ہو یا برا۔ دیکھیں انسان، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ گناہ بھی کرے گا تو یہ اس کا دل ٹھک جائے گا کہ ہاں ٹھیک ہے کر لو، جو بھی گناہ ہے۔ اصل گناہ کیا ہے، یہاں بھی میں یہ بھی بات آپ کو بتا دوں اللہ کی عطا سے، اصل گناہ، جرم یہ ہے کہ آپ اللہ کی ہدایت کو نظر انداز کر دیں۔ یہ ایسا جرم ہے جو ناقابل معافی ہے۔
دیکھیں توحید کی اگر آپ قائل نہیں ہیں، پیغمبر کی دعوت کا خلاصہ توحید ہے، اگر آپ توحید ہی کا قائل نہیں ہیں تو آپ مشرک ہیں. اور ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. دیکھیں بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، میں جذبات میں نہیں بول رہا، آہستگی سے آپ کو بات بتا رہا ہوں. میں نے آپ کو پہلے کیا کہا، اگر آپ قرآن کو دل و جان سے تسلیم نہیں کر دے تو پھر آپ مشرک ہیں. قرآن میں کیا ہے؟ اللہ کی مرضی. تو دنیا میں یا تو آپ اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں گے یا غیر اللہ کی مرضی سے. غیر اللہ میں آپ کا اپنا نفس ہے، سب سے پہلے نفسانی خواہشات ہیں اور وسوسات ہیں، اور پھر دیگر معاشرہ ہے، طاغوتی معاشرہ ہے. یہ ایک بات نوٹ کر لیں، سچ والذی جاء بالصدق، یعنی سچائی کون لے کے آیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب جس نے بھی اس کی تصدیق کی یہ لوگ بچ جائیں گے. ہم تو تصدیق کرنے والے نہیں ہیں. وصدق بہ، ہم تصدیق کرنے والے نہیں ہیں. اولئک ھم المتقون، یہ لوگ متقی ہیں، بچ جائیں گے اللہ کے عذاب سے. ہم لوگ تو دیکھیں، ہم لوگ حق کو سچ نہیں سمجھ رہے. قرآن ٹھیک ہے، ہم یعنی زبان سے تو مانتے ہیں، چومتے بھی ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، اس کتاب کا احترام بھی کرتے ہیں، ریشمین غلاف بنا لیتے ہیں، اس میں بند کر کے مضبوطی سے گانٹھ لگا دیتے ہیں. قرآن کے ساتھ کیا رویہ آپ کا؟ قرآن ہمارے لیے کتاب ہدایت تو نہیں ہے، کتاب تلاوت ہے اور رٹنے کی ایک کتاب ہے، یا ایک تعظیم کے لیے آپ نے ایک کتاب رکھی ہے. بس اس سے زیادہ تو کچھ بھی نہیں ہے. پڑھنا یعنی صرف زبانی طور پہ پڑھنے کے لیے. پھر آپ دیکھ لیں حسن قرأت کی محفلیں ہوتی ہیں، تجوید ٹھیک ہے، اور پھر قرأت 7 لہجوں میں آپ قرأت سیکھتے ہیں. بعض قاری آپ کو حیران کر دیتے ہیں کہ بھئی یا تو زیر زبر کا فرق آ گیا، یہ پتہ نہیں کون سی قرأت ہے. بس اس میں جو ہے بس آپ کو لبھایا جا رہا ہے. قرأت کی بڑی عالمی محفل قرأت ایسے بینر شاید آپ نے دیکھو، ہمارے مردان میں تو بہت ہوتے ہیں. عالمی محفل قرأت، مصر سے آتے ہیں داڑھی منڈے جو ہے قاری صاحبان آ جاتے ہیں بیٹھ کے تلاوت کرنے، صرف تلاوت تک. اس کا رسم وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا نا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ قرآن کا صرف رسم الخط رہ جائے گا. آج وہ زمانہ ہے. مساجد آباد ہوں گی، ہدایت سے خالی ہوں گی. آج دیکھ لیں کس مسجد میں ہدایت ہے؟ 2 رکعت کی امامت ہے، بس تنخواہ دار امام ہے، وہ اپنی تنخواہ کھڑی کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھا کے بس پھر ختم ہو جاتی ہے. اللہ. تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، آپ ان آیت پہ غور کریں. والذی جاء بالصدق وصدق بہ، جو سچی بات لے کے آیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یا آج کے زمانے میں آپ کے پاس جو سچی دعوت لے کے آیا اور اگر آپ نے اس کی تصدیق کی. یہ آیت صرف پیغمبر تک محدود نہیں ہے. پیغمبر تو وہی نے یعنی وہی کو آپ کے سامنے پیش کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے جا رہے تھے تو کتاب کی حالت میں نہیں تھا. قرآن مختلف جگہ پہ تھا، مختلف. تو یہ تو بعد میں پھر کتاب بنی ہے اس کی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت ابو بکر صدیق نے. بہرحال وہ ایک تاریخی بات ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ والذی جاء، آج اگر کوئی آپ کے پاس سچ لے کر آئے تو آپ کو اس کی تصدیق کرنی ہے. یہ اللہ کی عطا سے میں بات، یعنی اگر آپ کو بچنا ہے اللہ کے عذاب سے تو جب بھی آپ کے پاس حق کی دعوت، جو بھی آپ کے سامنے حق کی دعوت پیش کرے، XYZ جو بھی ہو، اللہ کا بندہ، تو آپ نے اس کی تصدیق کرنی ہے. آپ نے ضد پہ نہیں قائم رہنا. وصدق بہ اولئک ھم المتقون، تو یہی لوگ جو ہیں بچ جائیں گے، متقی ہیں. دیکھیں متقی کا وہی معنی ہے تقوی. یہ بچنے والے ہیں کس سے؟ اللہ کی ناراضگی سے.
اور اللہ کے عذاب سے۔ اب ان کا یعنی ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ جزاء المحسنین کیا ہے؟ آیت نمبر 34، ذالک جزاء المحسنین، یعنی نیکوکاروں کا بدلہ کیا ہے؟ لہم ما یشاءون عند ربہم، رب کے پاس ہوں گے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم رب کے پاس ہوں گے، ابھی میں نے آپ کو اس کی تفصیل بتائی، اور وہاں جو ہوگا، جو یہ متقی چاہیں گے وہ ہوگا۔ اب اللہ تو یہ تو ہم تو عالم تکلیف میں ہیں، عالم اسباب ہے، یہاں تو ایسا نہیں ہے۔ ہاں جب رب کے پاس جائیں گے تو وہاں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، لہم فیہا ما یشاؤون ولدینا مزید، ان کے لیے وہاں جو یہ چاہیں گے وہ ہوگا، اور میرے پاس تو کچھ اور بھی ہے، ولدینا مزید۔ تو بہرحال لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا۔ اب وہاں کے حالات ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان سے جو گناہ ہوئے ہیں، گناہ ظاہر ہے انسان خطا کار ہے، گناہ ہو جاتا ہے، اور انسان معصوم جو ہے وہ صرف پیغمبروں کی ذات ہے۔ تو انسان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ ہر انسان خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار جو ہے وہ توبہ کرنے والے ہیں۔ تو توبہ دنیا ہی میں دیکھیں، متقی شخص جو ہے اپنے ساتھ بوجھ نہیں لے جاتا گناہوں کا، لیکن ٹھیک ہے چلیں کہہ لیں کہ درجات میں فرق ہوتا ہے۔ ایک متقی شخص، یعنی متقی وہ جس کی منزل اللہ ہو، جو اللہ کے لیے زندگی جس نے خاص کر دی ہو، اللہ کے لیے زندگی گزارو، اس سے گناہ کا اندیشہ رہتا ہے، خطا کا امکان ہے۔ تو جو مخلص ہیں وہ یہیں توبہ کر لیتے ہیں، گناہ پر اصرار نہیں کرتے، پھر بھی چلیں مان لیں۔ تو اللہ تعالیٰ اگر کوئی ساتھ لے گیا، کوئی گناہ ساتھ لے بھی گیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے میں اس کا، اگر یہ متقی ہے میں وہ برائی اس سے دور کر دوں گا، لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا، وہ برائیاں دور کر دوں گا۔ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان نیک کاموں کے بدلے میں جو وہ کیا کرتے تھے بہترین بدلہ دے گا اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ان کو یعنی ان کا اجر دے گا ان نیک کاموں کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اب جو بات آ رہی ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، یا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ بہت اہم بات ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ نہیں، اللہ ہماری کوئی مدد نہیں کرے گا، ہم ایسا سمجھتے ہیں، ایسا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی نہیں ہے۔ دیکھیں یہ جو ہم برائیاں کرتے ہیں اور اللہ کی یاد سے ہمارے دل خالی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمیں اللہ پر اعتماد نہیں ہے۔ دوسرے دنیا کا ایک دھوکہ لگ گیا ہے، ظاہر کا دھوکہ، ظاہر کے دھوکے میں آ گئے دنیا، اور دنیا کو حقیقت سمجھ لیا۔ اس صورت میں تو باقی سب کچھ جو ہے آپ کے لیے بے معنی ہو جاتا ہے۔ ہدایت آپ کے لیے بے معنی ہو جاتی ہے اس وقت جب آپ دنیا کو حقیقت سمجھ لیتے ہیں، دنیا کے دھوکے میں آ جاتے ہیں، تو پھر ہدایت بے معنی ہے۔ آج مسلمان کے لیے ہدایت بے معنی چیز ہے۔ بہت بھاری دل سے میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، قرآن کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جو بھی قرآن میں لکھا ہے، جو عذاب ہے، جو ثواب ہے، جو وعدے ہیں، ہمیں اس پر یقین نہیں ہے۔ اللہ سے تو ہمارا رابطہ کٹا ہوا ہے، ہم تو اللہ کے بندے نہیں ہیں، ہم تو طاغوت کے بندے ہیں۔ اس بات پہ غور کیجئے نا۔ دیکھیں یہ جو آیات آ رہی ہیں، ہم نے جو آج شروع کی ہیں 33 نمبر سے، وَمَنْ أَظْلَمُ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ، کون ہے زیادہ ظالم جو اللہ پر جھوٹ باندھے،
ایک اور آیت میں اللہ کی عطا سے اس کی فضل سے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ فمن ازلم، یہ بڑی جو ہے ایک زوردار انداز میں اللہ تعالیٰ یہ بات کہنا چاہتا ہے. فمن، پس کون ہے زیادہ ظالم. ایک آیت اور ومن ازلم، یہ بھی ذرا سن لیں. ومن ازلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنها انا من المجرمین منتقمون. کون ہے زیادہ ظالم؟ اس شخص سے جس کو نصیحت کی جائے رب کی آیات کی اور پھر یہ اس سے منہ موڑ لے. یہ سب سے بڑا ظالم ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ملتی جلتی آیات ہے. کتابم مسانیہ کتابم متشابہن، ملتی جلتی آیت ہے. اب اس سے ملتی جلتی آیت میں آپ کو سنا رہا ہوں. ومن ازلم ممن ذکر بآیات ربی ثم اعرض عنها. اس کو رب کے احکامات سنائے جائیں، رب کی دعوت دی جائے اور پھر یہ اس سے منہ موڑ لے. یہ کون؟ یہ آج کا مسلمان. ثم اعرض عنها انا من المجرمین منتقمون، میں مجرموں سے انتقام لوں گا. یہاں کافر الیس فی جہنم مثوی للکافرین، وہاں پر کیا ہے؟ مجرم. انا من المجرمین منتقمون، یہ اللہ کی صفت ہے. اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ انتقام لینے والا ہے. افسوس ہے کہ یہ قرآنی آیات یا جو بھی بیانات ہوتے ہیں یہ ہم اپنے لیے نہیں سنتے، بس تبرک کے لیے درس میں بیٹھ جاتے ہیں، سن لیتے ہیں بس. اس کے بعد کوئی ہماری زندگی پر اس قرآن کا کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا، کیونکہ ہم کرنا نہیں چاہتے. ہم گمراہ لوگ ہیں، ہدایت ہم قبول کرنا ہی نہیں چاہتے. اس بات پہ آپ غور کیجیے. تو یہاں پہ کیا ہے؟ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، جس نے حق سے انکار کیا وہ جہنم میں جائے گا، اور جس نے حق کی تصدیق کی، جس نے حق پیش کیا اور جس نے بھی حق کو قبول کر لیا، یہ لوگ عذاب سے بچ جائیں گے. والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون لهم ما یشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنین لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. اور جو شخص سچی بات لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی وہی لوگ متقی ہیں. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنین. وہ جو چاہیں گے ان کے لیے ان کے پروردگار کے پاس موجود ہے، نیکوکاروں کا یہی بدلہ ہے.
ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون، تاکہ خدا ان سے برائیوں کو جو انہوں نے کی دور کر دے اور نیک کاموں کا جو وہ کرتے رہے ان کو بدلہ دے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم